السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے لیے اوتھینٹک اور دانے دار خوشبودار سے قورمے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں۔ یہ ریسیپی میں نے بہت مشکل سے حاصل کی تھی، کیونکہ پہلے جو ہے ریسیپیز حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ لوگ سینہ بسینہ ہی چلی جاتی تھی ریسیپیز، اور لوگ اپنے ساتھ ہی لے جایا کرتے تھے اپنے راز۔ تو چلیے آئیے راز فاش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے گھی لے لیجیے، اور گھی یا آئل لے لیجیے، اور اس میں پیاز ڈال کیجیے، جو کہ سلائس کیا ہوا پیاز ہے، گولڈن براؤن کر لیجیے۔ میں 5 کلو کے قریب قورمہ بنا رہی ہوں، تو میں نے 1 کلو اس میں پیاز لیا ہے۔ اس کو گولڈن براؤن ہونے پر ہی اس کو نکال لیجیے، کیونکہ قورمے میں اگر زیادہ کالے پیاز ڈالے جائیں تو قورمے کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی اس میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کیا ہے، اور اس کو میں ہلکا سا 2 منٹ کے قریب اس کو بھون لوں گی۔ اور ساتھ ہی اب میں اس میں یہ گرم مسالے شامل کروں گی، جس میں لونگ ہے، الائچیاں ہیں، کالی مرچیں ہیں، اور ساتھ بے لیف بھی ڈالنا ہے، یعنی تیز پات بھی ڈالنا تھا، لیکن میرے پاس موجود نہیں تھا، میں نے ڈالا نہیں ہے۔ آپ ضرور شامل کیجیے گا، یہ ڈلتا ہے۔ اس میں کشمیری لال مرچ اور پسا ہوا دھنیا بھی شامل کیا ہے میں نے۔ اچھا، آپ اس کو 2 منٹ کے قریب بھون لیں گے، تاکہ یہ کشمیری لال مرچ اپنا کلر ریلیز کر دے، روغن پہ اچھا کلر آ جائے۔ ساتھ ہی میں نے 5 کلو کے قریب اس میں چکن شامل کر دیے۔ اب میں اس کو اس وقت تک بھونوں گی جب تک یہ اپنا کلر چینج نہ کر لے۔ اس میں تقریباً 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں، یہ آدھی کک ہو جاتی ہے چکن۔ اس میں نے 5 ٹیبل اسپون کے قریب نمک شامل کیا ہے۔ آپ حسب ضرورت یا حسب ذائقہ نمک شامل کر دیجیے۔ اس میں اس کو بھون لیا ہے۔ ساتھ ہی اب میں یہ مسالے تیار کروں گی۔ اس کا جو اسپیشل مسالہ ہے، اس میں بادام جائیں گے، زیرہ جائے گا، دار چینی، الائچیاں، گرم مسالے کی یہ لونگ اور کالی مرچیں اور بڑی الائچی، یہ تمام مسالے میں نے اس کو پیسا ہے اس پہ سل پہ۔ اس سے بہت اچھا سا اروما ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے ڈرائی مل میں بھی پیس سکتے ہیں۔ اس کے چھلکے ہٹا دیجیے گا، یعنی کہ جو الائچیوں کے چھلکے ہیں وہ نہیں پیستے تو وہ ہٹا دیجیے گا۔ ساتھ اس میں بادام شامل کریں گے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے بادام کا پاؤڈر، تو آپ اس کو بھگو کے اس کے چھلکے ہٹا کے اس کو پیس لیجیے گا۔ کچھ بادام اٹھا کے رکھ لیجیے گا گارنشنگ کے لیے۔ اب میں اس کا سیکریٹ انگریڈینٹ اس میں شامل کر رہی ہوں، ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ۔ صرف مکس کیا ہے، ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ کو پیسا نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا مسالہ ہے جو کہ اس میں شامل ہوگا۔ اس کے ٹائمنگ الگ ہے، اس لیے اس کو الگ پیسا ہے۔ اس میں جائفل جاوتری میں نے پیس کے الگ برتن میں رکھ لی ہے۔ اب میں اس میں اپنے جو پیاز چورا کی ہوئی میں نے رکھی ہوئی تھی وہ شامل کیے، جو آپ نے فرائی کی تھی نا شروع میں، وہ پیاز اس میں شامل کی۔ وہ جو مسالہ پیسا تھا وہ شامل کیا ہے۔ بغیر پھٹا میں نے 1.25 کلو کے قریب اس میں دہی شامل کیا ہے۔ اس میں نہ دہی کو آپ بلینڈ کریں گے، نہ ہی پیاز کو پیسیں گے، تو جب آپ اس کو دہی کے ساتھ بھونیں گے تو پھر اچھا سا دانے دار اور خوشبودار سا قورمہ بنے گا۔ اس کو اچھی طرح 15 سے 20 منٹ لگیں گے آئل سیپریٹ ہونے میں۔ میڈیم ہائی فلیم پہ آپ اس کو بھونتے رہیں، کھڑے چمچ سے آپ اس کو بھونیے گا تاکہ چکن ٹوٹے نہیں، کیونکہ تقریباً یہ گل جاتی ہے۔ 30 منٹ ہو گئے ہیں کیونکہ ہمیں چڑھائے ہوئے، پہلے ہم نے اس کا کلر چینج کیا تھا، اس کے بعد اس کو مسالے ڈال کے بھونا ہے 15 منٹ۔ اب ہم اس میں کیوڑا ایسنس کے ساتھ یہ جو جائفل جاوتری کا پاؤڈر ہے یہ شامل کرنا ہے۔ تو اس میں نے تقریباً 1.5 چمچ کے قریب زعفرانی کیوڑے میں یہ ملایا، مکس کیا ہے پاؤڈر، اور اس کو میں اب دم لگاؤں گی۔ یہ تمام مسالہ میں نے اس میں ڈال کے اس کو مکس کر دیا، اور اس کے اوپر میں نے ڈھکن لگا کے اس کو 10 سے 12 منٹ کے لیے، 10 منٹ بہت ہوتے ہیں چکن کے لیے۔ اگر بیف یا مٹن میں بنا رہے ہیں آپ قورمہ تو پھر آپ زیادہ دیر بھی دم لگا سکتے ہیں۔ پھر بہترین سا دانے دار آپ کا قورمہ تیار ہے۔ ضرور آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ بادام سے گارنش کیجیے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔